توانائی کا لفظ اگرچہ صرف 200 سال سے بھی کم پرانا ہے، مگر اس سے پہلے بھی صدیوں سے بیلوں کی توانائی کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ آگ نہ صرف کھانا پکانے کے لیے بلکہ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی تھی۔ دن کے دوران سورج کی بے پناہ حرارت زمین کو گرمی اور زندہ چیزوں کو توانائی باہم پہنچاتی ہے، فصلوں اور پھلوں کو پکاتی ہے۔ عزیز طلباء، انسان نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ یہ تمام مظاہر ایک ہی چیز کی مختلف اشکال و اقسام ہیں، جس کو اس نے توانائی کا نام دیا۔ توانائی کی تعریف کچھ یوں کی جا سکتی ہے: کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی یا انرجی کہتے ہیں۔ توانائی کی پیمائش کام ہی کی اکائیوں سے کی جاتی ہے، لیکن یہ کام وہ نہیں جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے، یا اگر کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس کام سے آیا ہے۔ طبیعت کی اصطلاح میں کام ایک مخصوص معنی رکھتی ہے۔ طبیعت کی اصطلاح میں کام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قوت کسی جسم پر عمل کرے اور اس میں حرکت پیدا کرے۔ مثال کے طور پر یہ کرین بھاری وزن اٹھا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہی ہے، تو یہ کام کر رہی ہے کیونکہ قوت بھی لگا رہی ہے اور قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے ہو رہا ہے۔ یہ مزدور ایک جگہ پر اینٹیں اٹھا کر کھڑا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ وہ کام کر رہا ہے، مگر طبیعت کے حوالے سے وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ وہ قوت تو لگا رہا ہے مگر اس قوت کی وجہ سے مزدور متحرک نہیں ہے۔ لیکن اب یہی مزدور اینٹیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہا ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ طبیعت کی رو سے یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ قوت بھی لگ رہی ہے اور قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ انجن جو کہ ٹرین کو کھینچ رہا ہے تو یہ بھی کام کر رہا ہے، کیونکہ انجن قوت لگاتے ہوئے ٹرین کو حرکت میں لا رہا ہے اور ٹرین حرکت کر رہی ہے۔ اس طرح سے قوت کی سمت میں فاصلہ بھی طے کر رہی ہے۔ عزیز طلباء، ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ طبیعت کی اصطلاح میں کام اور عام فہم زبان میں کام کے معنی مختلف ہیں۔ کام کی تعریف ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں: جب قوت کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ جسم کچھ فاصلہ قوت کی سمت میں طے کرتا ہے۔ اس کو حسابی شکل میں اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے کہ W = F × S۔ یہاں پر W ورک کو ظاہر کرتا ہے، F قوت یعنی فورس کو ظاہر کرتا ہے، اور S قوت کی سمت میں طے کردہ فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کام کی پیمائش قوت اور قوت کی سمت میں طے کردہ فاصلے کے حاصل ضرب سے کی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ قوت اور طے کردہ فاصلہ دونوں مخالف سمت میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس کھلونے کو دیکھیے، اس کو رسی کی مدد سے کھینچا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کی حرکت کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قوت رسی کی سمت میں لگ رہی ہے، جبکہ کھلونا ٹیبل کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ یعنی قوت اور طے کردہ فاصلہ دونوں مخالف سمت میں ہیں، لیکن یہ ہمارا سطحی مشاہدہ ہے۔ اصل صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ہم قوت کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ عمودی ہے یعنی ورٹیکل، اور دوسرا افقی یعنی ہاریزونٹل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل حصوں کے درمیان میں ایک زاویہ یعنی اینگل بنتا ہے، جس کو تھیٹا کا نام دیا گیا ہے۔
यहाँ पर फोर्स को हमने F से जाहिर किया है। काम की मिकदार मालूम करने के लिए फोर्स का वो हिस्सा लिया जाता है जो हरकत की सिम्त में हो। यहाँ पर फोर्स का हिस्सा हॉरिजॉन्टल यानी AB हरकत की सिम्त में है। आइए अब AB को मालूम करते हैं। आप देखिए कि अगर पॉइंट C से एक लाइन खींची जाए तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। इसकी मदद से हम AB को निकाल सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय AC कायदा डिवाइडेड बाय वितर के बराबर होता है, जो कि cos थीटा के बराबर है। अब AC F के बराबर है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB डिवाइडेड बाय F cos थीटा के बराबर है, या AB इज इक्वल टू F cos थीटा। अब हम W यानी वर्क को इस तरीके से लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F cos थीटा क्रॉस S। इंटरनेशनल सिस्टम में काम की इकाई जाउल है, जिसको J से जाहिर किया जाता है। जाउल की तारीफ कुछ यूं होगी, अगर एक न्यूटन फोर्स किसी जिस्म पर अमल करे और इस दौरान में वो जिस्म 1 मीटर का फासला तय करे, तो ये कहा जाएगा कि 1 जाउल काम हुआ है। अजीज तलबा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, तवानाई की इकाई वही है जो काम की इकाई है, यानी तवानाई की इकाई भी जाउल ही होगी। तवानाई की बड़ी मिकदारों के लिए किलो जाउल और मेगा जाउल इस्तेमाल किया जाता है। किलो जाउल 10 टू द पावर 3 और मेगा जाउल 10 टू द पावर 6 जाउल के बराबर है। तवानाई हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है, जिसका हम रोजमर्रा मुशाहिदा करते रहते हैं। जिस तरीके से अगर इस बल्ब को एक तार के जरिए इस सेल से जोड़ दिया जाए तो ये रोशन हो जाता है। अगर तार को सेल से अलहदा कर दें तो ये बुझ जाता है। इस बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बल्ब खुद ब खुद रोशन नहीं हो जाता जब तक इसको सेल के जरिए से तवानाई हासिल ना हो जाए। सेल से मिलने वाली इस तवानाई को बरकी तवानाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीजें जैसे टीवी, रेडियो, इस्त्री सब बरकी तवानाई की वजह से चलती हैं। अजीज तलबा, तवानाई की दूसरी इकसाम भी किसी न किसी हवाले से हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती रहती हैं। तवानाई ज्यादातर 6 तरीकों से हासिल की जाती है, जैसे मैकानी तवानाई यानी मैकेनिकल एनर्जी, हरारती तवानाई यानी हीट एनर्जी, बरकी तवानाई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शमसी तवानाई यानी सोलर एनर्जी, न्यूक्लियाई तवानाई यानी न्यूक्लियर एनर्जी और कीमियाई तवानाई यानी केमिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 इकसाम हैं, एक हरकी तवानाई यानी किनेटिक एनर्जी और मख्फी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी का तेज धारा अपनी हरकत की वजह से पत्थरों, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों और अपनी राह में आने वाली दूसरी अशिया को लंबे फासले तक खींच कर ले जाता है। ऐसा किस लिए होता है? अगर आप गौर करें तो इसका जवाब बहुत आसान है। चूंकि पानी तेज रफ्तारी से हरकत कर रहा होता है, इसलिए अपनी राह में आने वाली किसी भी चीज पर कुव्वत लगाता है और उसमें हरकत पैदा करता है। यानी इस बात को हम दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि हरकत करता हुआ पानी काम करने की सलाहियत रखता है। हरकत की वजह से काम करने की इस सलाहियत को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह जब हवा चलती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विंड मिल यानी हवा से चलने वाली चक्की का पंखा घूमता है
اور اس طرح ونڈ مل چلائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب پوٹینشیل انرجی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چابی والے کھلونے آج کل ہر ایک کے گھر میں ہوتے ہیں۔ جب اس کھلونے کو چابی دی جاتی ہے تو اس کا اسپرنگ وائنڈ ہوتا ہے اور چابی دینے کے عمل سے ہم جو اس پر کام کرتے ہیں وہ پوٹینشیل انرجی کی صورت میں اس میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب یہ اسپرنگ انوائنڈ ہوتا ہے تو یہ گاڑی کے پہیے چلانے کا کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو اس کو اٹھانے میں جو کام ہوتا ہے وہ اس پتھر کے اندر پوٹینشیل انرجی کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس پتھر کو گرایا جائے تو یہ پوٹینشیل انرجی کینیٹک انرجی میں تبدیل ہوتی ہے اور کیل پر کام کر کے اس کو لکڑی میں ٹھوک دیتی ہے۔ آئیے اب حرارتی توانائی یعنی ہیٹ انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مادہ یعنی میٹر ایٹمز اور مالیکیول سے مل کر بنتا ہے۔ میٹر چاہے جس شکل میں بھی ہو یعنی سالڈ، لیکوڈ یا گیس میں، اس کے مالیکیولز مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں۔ اس حرکت کی بنا پر ان کے اندر ایک کینیٹک انرجی موجود ہوتی ہے۔ جب کسی جسم کو گرم کیا جائے تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس درجہ حرارت بڑھنے کی نسبت سے اس کی ہیٹ انرجی بڑھتی ہے اور اس کے مالیکیولز کی کینیٹک انرجی بڑھنے کا باعث بنتی ہے۔ برقی توانائی کو عام طور پر بجلی کہتے ہیں۔ اس توانائی کا استعمال بہت آسان ہے۔ ایک بٹن دبا کر ہم بڑی سے بڑی مشین کو چلا سکتے ہیں۔ بجلی بنانے کے لیے مختلف توانائیوں کو برقی توانائی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں برقی توانائی پانی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو منگلا ڈیم لیے چلتے ہیں جہاں پر بجلی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ دینا شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر منگلے کا قلعہ واقع ہے۔ اس کے دامن میں انسان کے ہاتھوں سے بنایا ہوا ارتھ فیلڈ ایک ڈیم ہے۔ جس کی وجہ سے یہاں پر ایک خوبصورت جھیل بن گئی ہے۔ منگلا ڈیم کا سب سے بڑا مقصد زرعی زمینوں کو پانی مہیا کرنا اور بجلی پیدا کرنا ہے۔ یہ جھیل 100 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 5.55 MAF پانی اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھیل دریائے جہلم سے 380 فٹ کی بلندی پر بنائی گئی ہے۔ اس بلندی کی وجہ سے اس کے پانی میں بے پناہ پوٹینشیل انرجی یعنی مخفی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پوٹینشیل انرجی یعنی پانی کو انٹیک گیٹوں سے 5 سٹیل کی بنی ہوئی سرنگوں کے ذریعے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 1600 فٹ اور قطر 30 فٹ ہے، ٹربائنوں تک لایا گیا ہے۔ یہ ٹربائنیں جھیل سے 454 فٹ کی گہرائی میں لگی ہوئی ہیں۔ ہر ایک سرنگ آگے آ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، جس کو وائی برانچ کہتے ہیں۔ جب جھیل سے پانی ان سرنگوں میں داخل ہوتا ہے تو یہ پوٹینشیل انرجی سے کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پانی ہائی پریشر کے ساتھ رنر پر پڑتا ہے تو رنر گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ اصل رنر ہے جس پر پانی کائنیٹک انرجی کی صورت میں گرتا ہے۔ اس کے اوپر یہ پوری ٹربائن اور جنریٹر فکس ہوتا ہے۔ منگلا میں بجلی پیدا کرنے کا یہ ایک ماڈل ہے۔
یہ رنر ہے. جب رنر پر پانی گرتا ہے تو رنر گھومنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اوپر ٹربائن اور جنریٹر لگا ہوتا ہے, وہ بھی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی سپیڈ تقریباً 160.7 راؤنڈ فی منٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے. پانی رنر کو گھما کر ڈاف ٹیوب کے ذریعے باہر نہر میں نکل جاتا ہے. پھر اس بجلی کو تاروں کے ذریعے پاور ہاؤس میں لایا جاتا ہے. یہ پاور ہاؤس کا کنٹرول روم ہے, جہاں پر مختلف میٹر لگے ہوئے ہیں. ان کے ذریعے مختلف معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں. یہ پانی کے بہاؤ کا میٹر ہے. اس وقت ایک سرنگ میں سے تقریباً 3300 کیوسک پانی گزر رہا ہے. یہ رنر کی سپیڈ کا میٹر ہے. اس وقت رنر یا ٹربائن کے گھومنے کی سپیڈ 160.7 راؤنڈ فی منٹ ہے. ٹربائن نمبر 5 100 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہی ہے. اس وقت منگلا پاور ہاؤس 800 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا ہے. بجلی کی فریکوینسی 50 سائیکل فی سیکنڈ ہے. اگر کسی جگہ کوئی خرابی ہو جائے تو کنٹرول روم سے متعلقہ انجینئر کو اطلاع دے دی جاتی ہے, جسے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. یہاں سے بجلی گرڈ اسٹیشنوں کو مہیا کی جاتی ہے. پھر بجلی تاروں کے ذریعے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں سپلائی کی جاتی ہے, جہاں اسے گھروں اور کارخانوں میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بجلی اور ذرائع سے بھی پیدا کی جاتی ہے. کوئلہ، گیس اور تیل جلانے سے جو ہیٹ انرجی پیدا ہوتی ہے اس سے بجلی حاصل کی جا سکتی ہے. سولر انرجی سورج کی شعاؤں سے حاصل ہوتی ہے. روزانہ ہم سورج کو طلوع ہوتے دیکھتے ہیں, جو کہ سارا دن روشنی کی صورت میں اپنی توانائی تمام اطراف میں پھیلاتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ سورج کے اندر کا درجہ حرارت 1,50,00,000 سینٹی گریڈ ہے. اگرچہ انسان صدیوں سے زمین کو پہنچنے والی توانائی کو اپنی مختلف ضرورتوں کے لیے استعمال کرتا آ رہا ہے, لیکن دور جدید میں انسان نے اس توانائی کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے کے طریقے دریافت کر لیے ہیں. سورج کی پھیلی ہوئی شعاؤں کو بڑے بڑے کروی آئینوں یعنی سفیریکل مررز کے ذریعے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے. پھر اس کو حرارتی توانائی یعنی ہیٹ انرجی یا الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے. سولر سیل جدید دور کی مثالی ایجاد ہے. جب اس سیل پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو یہ سولر انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کر دیتا ہے. سولر سیل مصنوعی سیاروں یعنی سیٹلائٹس کے برقی نظام کو چلانے سے لے کر گھڑیوں اور کیلکولیٹر وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. سولر پینل کے ذریعے پانی کے بڑے بڑے ذخیروں کو گرم کیا جاتا ہے, جن کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. توانائی کی ایک اور قسم کیمیائی توانائی یعنی کیمیکل انرجی ہے. کیمیکل انرجی کیمیائی مرکبات یعنی کیمیکل سے حاصل کی جاتی ہے. کیمیائی تعامل یعنی کیمیکل ری ایکشن سے جو کیمیکل انرجی ملتی ہے وہ ہم بجلی کی صورت میں حاصل کرتے ہیں. کیمیکل ری ایکشنز میں حصہ لینے والے کچھ کیمیکلز زنک، امونیم کلورائڈ، مرکری، نکل، کیڈیم اور مختلف قسم کے تیزاب ہیں. کیمیکل انرجی حاصل کرنے کا سب سے مشہور آلہ بیٹری ہے. ابھی تک ہم نے توانائی کی جتنی بھی اقسام پر گفتگو کی وہ سب
عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، لیکن آج کل سائنسدان ایک اور توانائی کے اوپر توجہ دے رہے ہیں جس کو نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے، جس کے مطابق مادہ توانائی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور توانائی مادے میں۔ اس طرح اس نے یہ ثابت کیا کہ مادہ اور توانائی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ چنانچہ اس نظریے کے مطابق مختلف ری ایکٹر بنائے گئے جہاں مادہ کو توانائی میں تبدیل کر کے توانائی کی بڑی مقدار بجلی کی شکل میں حاصل کی جاتی ہے۔ مادہ کو توانائی میں تبدیل کرنے کے عمل کو فیژن اور فیوژن کہتے ہیں۔ سورج سے ملنے والی بے پناہ توانائی بھی فیژن اور فیوژن ہی کے مرہون منت ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے آج کے پروگرام کے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ توانائی یعنی انرجی کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو توانائی کہتے ہیں۔ جب قوت کسی جسم پر عمل کرتی ہے تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ جسم کچھ فاصلہ قوت کی سمت میں طے کرتا ہے۔ توانائی عموماً 6 طریقوں سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی میکانی توانائی یعنی میکینیکل انرجی، حرارتی توانائی یعنی ہیٹ انرجی، برقی توانائی یعنی الیکٹریکل انرجی، شمسی توانائی یعنی سولر انرجی، نیوکلیائی توانائی یعنی نیوکلیئر انرجی، کیمیائی توانائی یعنی کیمیکل انرجی۔ میکینیکل انرجی کی 2 قسمیں ہیں، حرکی توانائی یعنی کینیٹک انرجی اور مخفی توانائی یعنی پوٹینشل انرجی۔ کسی جسم کی وہ توانائی جو حرکت کی وجہ سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کو کینیٹک انرجی کہتے ہیں۔ کسی جسم کی وہ توانائی جو کہ اس کے اندر اس کے محل و وقوع یا حیت میں تبدیلی کی وجہ سے محفوظ ہوتی ہے، اس کو پوٹینشل انرجی کہتے ہیں۔ مادہ کو توانائی میں تبدیل کرنے کے عمل کو فیژن اور فیوژن کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ توانائی ایک شکل سے دوسری شکل میں کس طرح تبدیل ہوتی ہے، یا پھر اس کے بہتر استعمال کے لیے توانائی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔